أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جو نیک اعمال کرے گا ایمان والا ہونے کی حالت میں، فلا کفران لسعیہ، اس کی محنت کا کفران نہیں کیا جائے گا، اس کی محنت کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی محنت کو، اس کے عمل کے ایک ایک ذرے کو محفوظ رکھیں گے۔ فرمایا وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کے لیے لکھ رہے ہیں۔ ایک ایک عمل ذرہ برابر خیر کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ مسلمان کے ہر عمل پر اللہ تبارک و تعالی اس کو بے انتہا اجر و انعام ثواب عطا فرمائیں گے۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، فرمایا اور کسی بستی کے لیے ممکن نہیں جس کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ واپس لوٹ کر آ جائیں۔ یعنی ابھی موقع ہے، دنیا میں رہتے ہوئے ایمان لے آؤ، عمل کر لو، آخرت کو اپنی بنا لو، سنوار لو، ورنہ اگر اللہ کا عذاب آ گیا، اس کی پکڑ آ گئی تو پھر تمہیں یہاں بھی کوئی نہیں بچا پائے گا، اور وہاں جا کر تم آنا چاہو گے کہ جی ہمیں بھیج دو دنیا میں، ہم ایمان لے آئیں، عمل کر لیں، لیکن اب موقع ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ خود اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ جب مجرم لوگ اللہ کا عذاب دیکھیں گے اور مسلمانوں کو ملتا ہوا ثواب دیکھیں گے تو فوراً کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، سن لیا ہم نے کہ آپ کا عذاب ہے اور آپ کا ثواب ہے، اور ہم نے دیکھ لیا، ابصرنا فرجعنا، ہمیں واپس کر دو، دنیا میں بھیج دو، نعمل صالحہ، ہم نیک عمل کریں گے جا کے وہاں، انا موقنون، ہمیں یقین آ گیا۔ مرنے کے وقت بھی کہیں گے اور جہنم کے دیکھنے کے وقت بھی کہیں گے، یہاں تک کہ جہنم میں جا کر بھی کہیں گے ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ میں دوزخ سے نکال لو، فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر ہم نے دوبارہ کفر کیا، شرک کیا تو ہم ظالم ہوں گے۔ لیکن اب وہاں سے موقع ختم ہو جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں آخرت کے عذاب سے، فرمایا ممکن نہیں، حرام علی قریۃ اہلکناہا، اس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا، انہم لا یرجعون، کہ وہ واپس لوٹ کر آ جائیں، حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا، وہ ہر اونچائی سے، ہر ٹیلے سے دوڑے چلے آئیں گے، اتنا بڑا ان کا لشکر ہوگا کہ وہ سارے کے سارے دنیا پر غالب آ جائیں گے قیامت کے قریب۔ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جس کو بادشاہ سکندر نے ایک طرف کر دیا، وہاں دیوار قائم کر کر، تو جب اللہ چاہیں گے تو پھر ان کو وہاں سے نکال دیں گے، تو وہ پورا کا پورا فوج کی فوج، لشکر کے لشکر ایسے آئے گی جیسے پہاڑ سے کوئی چیز تیزی کے ساتھ اوپر سے نیچے آ رہی ہے، تو ہر ٹیلے پر ہر جگہ گویا وہی دکھائی دیں گے چاروں طرف۔ واقترب الوعد الحق، اللہ فرماتے ہیں سچ وعدہ قریب آ چکے گا، یعنی قیامت آ جائے گی۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، آسمان پھٹ گیا، زمین لرزہ طاری ہو گئی، پہاڑوں کو ہلا دیا گیا اور سمندروں کو دہکا دیا گیا، قبروں سے مردے نکل پڑے، اب ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ قیامت آ چکی جس سے ڈرایا جاتا تھا، عذاب آ چکا تھا جس سے سمجھایا جاتا تھا، ہمیں بتلایا جاتا تھا۔ یا ویلنا، ہائے افسوس، قد کننا فی غفلت من ھذا، ہم اس سے غفلت میں تھے، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم لوگ ظالم ہی تھے کہ نبی کی بات کو تسلیم نہیں کیا، رسول کی بات کا اقرار نہیں کیا، آسمانی ساری کتابوں کا انکار کر دیا، جھٹلا دیا کہ وہ مر گئے، مٹی ہو گئے، اس وقت کہانی ختم، دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے محمد تمہاری باتیں ہمیں سچ لگتی ہیں، تم سچے آدمی ہو، آج تک ہم نے تمہارے سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، لیکن تم جو یہ کہتے ہو مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھنا ہے، یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، جب مر جائیں گے تب سمجھ میں آ جائے گی۔ فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ، یقیناً تم اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے تھے، حصب جہنم، تم سب کے سب جہنم کا ایندھن ہو، انتم لہا واردون، وہاں تم کو جانا ہی ہے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، تم جن بتوں کو، پتھروں کو خدا کہہ رہے ہو کہ یہ ہمارے معبود ہیں، اللہ فرماتے لو کان ہؤلاء، اگر یہ آلہۃ معبود ہوتے، ما وردوها، تو جہنم میں نہ جاتے، وکل فیہا خالدون، جبکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، اللہ کے عذاب سے، پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے ابھی موقع ہے، ان بتوں کو چھوڑ دو اور حقیقی جو معبود ہے
برحق ہے اس کا اقرار کر لو، اس کا یقین کر لو، ورنہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ فرمایا لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، وہ اس میں چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، واویلا کریں گے، وہم فیہا لا یسمعون، اور وہاں وہ سن نہیں پائیں گے۔ چاروں طرف سے چیخ و پکار کی آواز آئے گی، فرشتوں سے بھی کہیں گے، اللہ سے بھی کہیں گے ہم پر رحم کر دو، لیکن رحم کا موقع ختم ہو چکا، وقت جو ملا تھا اس کو ضائع کر دیا۔ اب افسوس کرنے سے، احساس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جو ان کے معبودوں کو کہا ڈالا جائے گا جہنم میں، تو ان کو عذاب دینے کے لیے نہیں بلکہ ان کو سمجھانے کے لیے، دیکھو یہ معبود تمہارے اگر معبود ہوتے تو یہ جہنم میں نہ جاتے، یہ اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے تو تمہیں کیسے بچا لیں گے، تاکہ تمہیں دونوں تکلیفیں ہوں، ایک تکلیف تو اپنے عذاب کی، اور دوسری تکلیف کہ ہائے ہمارے خدا بھی یہیں پہنچ گئے، ان کو بھی عذاب میں ڈال دیا گیا، یہ اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے، ہمیں کیسے بچائیں گے۔ تو دونوں طرح کی تکلیفیں تمہیں وہاں دوزخ میں ملتے رہیں، ذہنی بھی اور جسمانی بھی۔ ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون، فرمایا جن لوگوں کو ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی مل چکی، اولئک عنها مبعدون، وہ اس سے دور رکھے جائیں گے۔ کیونکہ بعض لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں تین اللہ ہیں، ایک اللہ تو اللہ ہے ہی، اور ایک مریم بھی اللہ ہے، اور ایک عیسیٰ بھی اللہ ہے، تو تین خدا کو وہ مانتے ہیں۔ بعض اور دوسرے نبی کو پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ لوگ تو اللہ کے خاص اور نیک بندے تھے، انہوں نے کبھی نہیں کہا ہماری پوجا کرو، ہماری پرستش کرو، تو ان کو جہنم سے دور رکھا جائے گا، ان کو کہاں جہنم میں ڈالا جائے گا، بلکہ وہ جو بت تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے ان کو بھی اس لیے ڈالا جائے گا تاکہ تمہیں تکلیف ہو، ورنہ ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ان کی کیا غلطی خطا؟ تمہاری غلطی خطا ہے کہ تم نے پتھر بنائے اور لکڑی کے اور لوہے کے کیسے کیسے خدا بنا کر ان کے سامنے سر جھکا دیے۔ لا يسمعون حسیسها، اللہ فرماتے وہ مسلمان ایمان والے جن کو پہلے ہی سبقت مل گئی، خیر عطا ہو گئی ایمان کی، لا يسمعون حسیسها، وہ جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ وہم فی مشتہت انفسهم خالدون، اور وہ اپنی منچاہی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں انہوں نے رب چاہی کی اور منچاہی کو چھوڑ دیا، کفر کو، شرک کو چھوڑ دیا، بددینی بے دینی میں نہیں پڑے، تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں منچاہی عطا فرمائیں گے۔ وہم فی مشتہت انفسهم، وہ اپنی جی چاہی میں خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، بڑی گھبراہٹ بھی ان کو غمگین نہیں کرے گی۔ قیامت کا ہولناک منظر ہوگا، ایک خوف طاری ہوگا، اللہ کا غصہ بہت زیادہ ہوگا، گھبراہٹ سب کو ہوگی، لیکن جو مسلمان ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، جو یہاں گھبرا رہے کفر چھوڑ رہے، یہاں گھبرا رہے شرک چھوڑ رہے، یہاں گھبرا رہے نماز پڑھ رہے، روزے رکھ رہے، مسجدوں کو، مدرسوں کو، خانقاہوں کو آباد کر رہے، تو یہاں گھبرا رہے کہیں ہمیں عذاب نہ ہو جائے، کہیں ہم جہنم میں نہ چلے جائیں، کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، تو ڈر ڈر کے قدم اٹھا رہے، تو وہاں کوئی ان کو ڈر نہیں ہوگا۔ کافر کے لیے تو شراب اور پانی برابر ہے، جھوٹ اور سچ برابر ہے، یہاں وہ مزے لے رہے، وہاں ایمان والے مزے لیں گے۔ یہاں ڈرایا جا رہا ہے ان کو، بھائی تمہاری مسجدیں توڑ دیں گے، مدرسے توڑ دیں گے، تمہارے قبرستان کو اور اوقاف کو ہم اپنے قبضے میں لے لیں گے، یہاں سے نکال دیں گے، وہ کر دیں گے، یہاں ڈرا رہے ہیں ان کو، اور خود مزے میں ہے کہ ہم حکومت ہماری ہے، بادشاہت ہماری ہے، پارٹی ہماری ہے، جو ہم چاہے کریں۔ تو یہاں یہ مسلمانوں کو گھبرانے کی فکر کر رہے ہیں، اور وہاں خود گھبرائے ہوئے ہوں گے، اور وہاں مسلمان مزے میں ہوں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، اللہ فرماتے بڑی گھبراہٹ بھی ان کو غمگین نہیں کرے گی۔ وتتلقاهم الملائکہ، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ دیکھو بھائی تم وہاں مسجد میں تعلیم میں بیٹھے تھے، وہاں تم خانقاہ میں گئے تھے، وہاں تم تبلیغ میں گئے تھے، تم نے سارے کام وہ کیے جو اللہ کے راضی اور خوش کرنے کے تھے، ہم تمہارے ساتھ دنیا میں بھی تھے۔ فرشتے آ کر کہیں گے وہاں بھی ہم تمہارے ساتھ رہے، تعلیم میں، مشورے میں، تبلیغ میں، علم میں، عمل میں، اور یہاں بھی اللہ نے ہمیں بھیج دیا۔ وتتلقاهم الملائکہ، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، کہیں گے یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ بھائی تیاری کر لو، ایک دن آئے گا جنت تمہاری ہو جائے گی، قبر کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے تم بچ جاؤ گے۔ آج وہ دن آ گیا، اب یہاں جنت میں مزے سے رہو، اب یہاں کوئی تعلیم نہیں، اب یہاں کوئی تبلیغ نہیں، اب یہاں کوئی اعلان اور بیان نہیں کہ بھائی مولوی صاحب کو دیکھو جب دیکھو تعلیم کرتے رہتے ہیں، جب دیکھو بیان کرتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ ہوگا وہ ہوگا، ان کو اس کے علاوہ کچھ کام نہیں ہے۔ وہاں کچھ نہیں ہوگا، بس اب تو وہاں مزے لیتے رہو، وہاں بہت تعلیم سن لی تم نے، وہاں بہت عبادت کر لی، اب یہاں مزے سے کھاؤ پیو، اور جنت کے اعلیٰ درجے ملیں گے ان کو۔ جو یہاں اس وقت میں بیٹھے ہیں تھوڑے سے آدمی، سارے تو چلے گئے کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا ٹائم ہے تو دنیا کے لیے ہے، تعلیم کے لیے نہیں۔ تو جنت سب کی ایک نہیں ہے کہ جو تعلیم میں بیٹھے ان کو بھی وہی جنت، اور جو تعلیم میں نہیں بیٹھ رہے اس کے لیے بھی وہی جنت، پھر کیا فائدہ ہوا تعلیم کا؟ پھر تو ہم بھی باہر چلے جاتے۔ نہیں، وہاں اعلیٰ درجے کی جنت ملے گی کہ تم نے ایکسٹرا وقت دیا مسجد میں، ایکسٹرا تم نے وقت دیا، جس طرح ہوئے رات کو بھی اگر گاڑی وہاں رکے گی تو اس کے بھی پیسے ہوں گے، رات کو بھی اگر مزدوری کریں گے اس کے پیسے الگ ہوں گے، ورنہ تو 4 سے لے کے 5 تک جتنا ٹائم ہے اتنے پیسے ہوں گے۔ زیادہ
کام کرواؤ گے تو زیادہ پیسے، تو زیادہ جو تعلیم میں بیٹھے گا، زیادہ جو مشورے کرے گا، زیادہ جو ملاقاتیں کرے گا، تو اس کو زیادہ ہی جنت بڑی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور یہاں تو موقع بھی ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا کہ بھئی ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، لیکن وہاں کوئی بڑھنے کا موقع نہیں، جو جہاں رہے گا اسی جنت میں رہے گا۔ اب سوچے گا ہائے کاش ہم بھی اور تعلیم میں بیٹھ جاتے، ہم بھی اور کچھ گشت کر لیتے، ملاقاتیں کر لیتے تو آج یہاں مل جاتا، لیکن اب افسوس ہی رہے گا، بس آگے کوئی منزل، یہاں موقع ہے، ابھی بڑھ سکتے ہیں آگے۔ فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو کتابی دفتر کی طرح لپیٹ دیں گے، یعنی قیامت قائم ہوگی تو والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ دائیں ہاتھ میں اپنے پورے آسمانوں کو لپیٹ لے گا، جیسے صف ہے اس کو لپیٹ لیا جاتا ہے، یہ کاغذات ہیں ان کو لپیٹ کر رکھ لیا جاتا ہے، اسی طرح آسمان کو اللہ تعالیٰ لپیٹ دیں گے۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، فرمایا جیسے ہم نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، نعیدہ دوبارہ ہم اس کو پیدا کر دیں گے۔ وعدن علینا، یعنی یہ جو آسمان ہے زمین ہے ختم ہو جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی، پھر دوبارہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، پھر دوبارہ آسمان کو بنایا جائے گا، دوبارہ زمین کو بنایا جائے گا تاکہ اس پر حشر قائم ہو، سارے لوگ وہاں کھڑے ہوں۔ بہت دن سے بچپن سے ہم سنتے آ رہے تھے، پڑھتے آ رہے تھے، سمجھ میں نہیں آیا، اللہ فرما رہے اذا الشمس کورت کہ سورج بے نور ہو جائے گا، واذا النجوم انکدرت ستارے جھڑ جائیں گے، جب سورج بے نور ہو جائے گا اور ستارے جھڑ جائیں گے۔ اور دوسری روایت میں آ رہا ہے کہ سورج جو ہے بالکل قریب ہوگا اور اس کی گرمی بہت زیادہ آدمی کو میدان حشر میں ستائے گی، تو پہلے تو کہہ رہے سورج ختم ہو جائے گا، اب کہہ رہے سورج، پھر بعد میں جب ہم نے بہت دنوں کے بعد پڑھا تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان کو، زمین کو، پورے نظام کو دھرم برہم کر دیں گے، پھر دوبارہ پھر اسی طرح بنا دیں گے، پھر وہاں حساب و کتاب ہوگا۔ بس یہ ہوگا کہ چٹیل میدان ہوگا زمین کا، اس کو کوئی پہاڑ کوئی درخت نہیں ہوں گے، ایسے چٹیل میدان میں میدان حشر قائم ہوگا، دوبارہ سورج بھی بن جائے گا، آسمان بھی بن جائے گا، اس طرح پہلے بنایا تھا۔ اللہ فرما رہے کما بدانا، جیسے ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، نعیدو دوبارہ ہم پھر بنا دیں گے۔ وعدن علینا، یہ ہمارے ذمہ ہے، انا کنا فاعلین، اور ہم اس کو کر کر رہیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ ان الارض یرثها، کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کے لیے لکھ دیا تھا کہ ایک دن آئے گا، انہیں کی حکومت ہوگی، بادشاہت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیصر و کسریٰ جو اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں سمجھی جاتی تھی، سب کو اللہ تعالیٰ سر نگو کر دیں گے اور مسلمانوں کا غلبہ چاروں طرف ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ غلبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو عطا فرمایا۔ اب قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو غلبہ عطا فرمائیں گے، ساری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا، ایمان ہی ایمان ہوگا، کفر اور شرک بالکل ختم ہو چکے گا۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ قیامت برپا کرنا چاہیں گے، پھر سارے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، پھر دنیا میں کافر ہی کافر رہیں گے، ان پر قیامت قائم ہوگی، قیامت ان پر برپا ہوگی، اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوگا، زمین ان کے لیے پلٹے گی، آسمان ان کے اوپر ٹوٹے گا۔ اس سے پہلے سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیں گے۔ ایک زمانہ آئے گا تو سارے عالم میں مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، پھر ایک زمانہ آئے گا سارے عالم میں کفر ہی کفر ہوگا، پھر اللہ قیامت قائم کریں گے ان کے اوپر۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اللہ فرماتے ہیں یقیناً اس میں عبادت گزار لوگوں کے لیے پوری تبلیغ ہے کہ وہ اس سے یقین کر لیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے، ایمان اور عمل پر اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے عالم کے لیے نبی بنایا، اب کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا، پوری انسانیت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں کہ انا نبی الانبیاء، کہ میں نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ سارے نبیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، بیت المقدس کے اندر سب نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا، یقین کیا، تو آپ سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے تو رحمت ہے ہی کہ ان کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مسلمانوں کو ایمان مل گیا، اسلام مل گیا، جہنم سے بچ گئے، جنت میں جائیں گے۔ کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، کہ کافروں کے لیے کیوں رحمت ہے؟ اس لیے کہ پہلے زمانے میں جب نبی آتے تھے دعوت دیتے تھے تو جو ماننے والے ہوتے تھے وہ کامیاب ہو جاتے تھے، جو نہ ماننے والے ہوتے تھے اللہ سب کو غرق کر دیتے تھے۔ جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی میں مسلمان سوار ہو گئے اور باقی کافر سب غرق ہو گئے۔ اور اسی طرح دوسری قومیں، قوم شعیب، قوم عاد، اللہ فرماتے ہیں کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ دنیا کے اندر تھے ہی نہیں، ایسا اللہ نے ان کو زیر و زبر کر دیا، نبی کی بد دعا پر سب کو ہلاک کر دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے تھے، آپ سے کہا بھی گیا اے اللہ کے رسول ادعوا اللہ،
آپ بددعا کر دو کافروں کے لیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا انی لم ابعث لعانا، مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، وانما بعثت رحمتا، مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو آپ کی رحمت کی برکت سے مشرک یہود و نصارہ آج بھی موجود ہیں۔ اگر آپ رحمت نہ ہوتے سارے عالم کے لیے تو اللہ مسلمانوں کو باقی رکھتے، ان تمام کو ختم کر دیتے۔ ان کو بھی ابھی موقع ہے کہ سدھر جاؤ، سنور جاؤ، ابھی موقع ہے، کلمہ پڑھ لو۔ قل، کہہ دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انما یوحا الی، میری طرف وحی کی گئی، انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک معبود ہے، ایک اللہ ہے، اسی کے سامنے سر جھکاؤ۔ فہل انتم مسلمون، کیا تم اسلام لاؤ گے؟ مطلب یہ فہل انتم مسلمون، کہ تم سب مسلمان ہو جاؤ۔ جب اللہ نے توحید کی دعوت کے لیے نبی کو بھیج دیا، رسالت آپ کی سارے عالم میں عام کر دی، اب تم بھی بھلائی چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، سلامتی حاصل کر لو گے۔ لیکن اگر نہیں مانو گے تو اللہ فرماتے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ روگردانی کریں، منہ پھیر لیں، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، کہہ دو میں نے تم تمام کو برابر آگاہ کر دیا، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، گاؤں والوں کو بھی، شہر والوں کو بھی، کہ نجات صرف توحید میں، رسالت میں اور آخرت کو ماننے میں ہے، اس پر ایمان لے آؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں نے سب کچھ تفصیل سے بتا دیا تمہیں۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور مجھے معلوم نہیں جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، کبھی اللہ تمہیں عذاب دے دیں گے یا تھوڑا مہلت دیں گے تمہیں تاکہ تم سدھر جاؤ، سنور جاؤ، پھر بعد میں ابھی تم اپنے گناہوں کا گڑھا بھر لو پورا، تاکہ پورا پھر تمہیں عذاب دیا جائے۔ پتہ نہیں کہ جلدی عذاب آئے گا تمہارے اوپر یا بعد میں۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمہاری زور سے کی ہوئی باتوں کو بھی خوب جانتے ہیں، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور اس کو بھی جو تم چھپاتے ہو، اندر تمہارے کیا کفر شرک بھرا ہوا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ اور جو تم ظاہر کرتے ہو کہ نبی کو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہو، قرآن کو کس کہانی کی کتاب کہتے ہو، اور کہتے ہو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے، جو زور سے کفر بکتے ہو وہ بھی، اور جو چھپاتے ہو وہ بھی، سب اللہ کے علم ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور مجھے معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو تمہارے لیے آزمائش بنا رہے ہیں یا ایک مدت کے لیے تمہارے لیے نفع کا سامان ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی عذاب دے کر تمہیں ابھی ہلاک کر دیں گے یا تمہیں ایک مدت تک کے لیے موقع دیں گے کہ ابھی سدھر جاؤ، سنور جاؤ، موقع ہے۔ یہ اللہ کو پتہ ہے کہ عذاب کب نازل کرنا ہے اور کب ہدایت عطا کرنی ہے، کیا اللہ کی منشا ہے وہ اللہ جانتے ہیں، بس جو اس نے بتایا احکام وہ میں نے تم تک پہنچا دیے۔ قال رب احکم بالحق، فرمایا اے میرے رب آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے، میں نے تو اپنی بات پوری پہنچا دی، اب آپ کے اختیار میں جو چاہے آپ کریں۔ وربنا الرحمن المستعان، اور ہمارے رب بڑے مہربان ہیں، المستعان علی ما تصفون، اور اسی سے مدد چاہی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے رہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اور اللہ کے حق میں، قیامت اور آخرت کے حق میں جو تم جھٹلاتے ہو اور جو تم اس طرح پردازی کرتے ہو، بس ہم اللہ ہی کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں، اب وہی تمہارے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ سورۃ الانبیاء الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ سورہ یوسف سے الحمدللہ ترجمہ شروع ہوا تھا دوسرے قرآن مقدس کا، یہاں ابھی سورہ انبیاء پوری ہو گئی۔ اب سورۃ الحج انشاءاللہ ایک چلے کے بعد جماعت جائے گی ہماری انشاءاللہ جمعرات کو یا جمعے کو، پھر 40 دن کے بعد پھر یہیں سے انشاءاللہ سورۃ الحج سے ترجمہ شروع ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو سارے عالم میں پھیلانے پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ اب دو تسبیح لا الہ الا اللہ کی اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی محبت، اس کا یقین ہمارے دل میں آ رہا ہے۔ درمیان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ جو کچھ علم و عمل قرآن و حدیث ہمیں ملا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا۔ اے اللہ ان کو ان کی اپنی شائن نشان بہترین بدلہ عطا فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما بقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा खताए से दरगुजर फरमा हमारे यहाँ जमा होने को पढ़ने सुनने को बेहद कबूल फरमा पढ़ने सुनने में जो गलती कोताही उसको मुआफ़ फरमा आइंदा सही से पढ़ने की सुनने की अमल करने की और इल्म अमल की दावत को लेकर सारी दुनिया में जमात बना बना कर जाने की हमें पूरी उम्मत मुस्लिमा को तौफीक नसीब फरमा या अल्लाह हमारी मस्जिदों को मस्जिद नबवी जैसा बना हमारे घरों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों जैसा बना हमारी बस्तियों महलों को मदीना मुनव्वरा जैसा बना या अल्लाह हमारे मर्दों को औरतों को बच्चों को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह इल्म में ज़िक्र में इबादत में दावत में लगने लगाने की तौफीक अता फरमा या अरहमर राहिमीन तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमा तमाम मक़रूज़ों की कर्ज़ों की अदायगी का गैर रद्दुबत फरमा तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा हाज़िरीन मजलिस की जायज़ तमन्नाओं को ज़रूरतों को पूरा फरमा या अरहमर राहिमीन अपनी रज़ा खुशनुदी नसीब फरमा अपनी नाराज़गी से हमारी पूरी उम्मत की पूरी हिफाजत फरमा या अरहमर राहिमीन हर साल हमें हज करने की तौफीक अता फरमा हर महीने उम्रा करने की तौफीक अता फरमा बैतुल मुक़द्दस की हाज़िरी भी मौला हमारे लिए मुक़द्दर फरमा जो तेरे बंदे बंदी हज कर आ रहे हैं अल्लाह उनके हज को कबूल फरमा उनकी दुआओं में हमारा हिस्सा फरमा या अरहमर राहिमीन या करमल अकरमीन तमाम मुसलमानों की मदद फरमा नुसरत फरमा हिफाजत फरमा हमारी मसाजिद की मदारिस की खानकाहों की कब्रिस्तानों की औक़ाफ़ की पूरी हिफाजत फरमा ज़ालिमों को मुजरिमों को हिदायत अता फरमा अगर उनकी किस्मत में हिदायत नहीं मौला उनको ज़ेर ज़बर फरमा या अरहमर राहिमीन हमें पूरी उम्मत मुस्लिमों को जहन्नम से निजात अता फरमा या अरहमर राहिमीन हमें पूरी उम्मत मुस्लिमों को जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा हमने जो मांगा वो भी अता फरमा जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम नस्अलुकल जन्नह व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन व अमल व नऊज़ु बिका मिनन नार व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन व अमल